بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کبھی ایسی مشکل میں پھنسے ہیں جہاں ہر دروازہ بند نظر آتا ہو؟ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ حالات کیوں نہیں بدل رہے ہیں اور مستقبل دھندلا دکھائی دے رہا ہے؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے اللہ پر توکل۔ وہ توکل جو دل کو سکون دیتا ہے، خوف کو ختم کرتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسی کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وعدہ رب العالمین کا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی توکل کیا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ توکل کا مطلب ہے اپنی پوری کوشش کرنا، تمام جائز اسباب اختیار کرنا اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ فرض کریں ایک کسان زمین میں بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن فصل اگانے کی طاقت اس کے ہاتھ میں نہیں۔ وہاں سے توکل شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم محنت کرتا ہے، امتحان دیتا ہے، لیکن کامیابی کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک تاجر کاروبار کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، مگر رزق کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ توکل کا مطلب سستی نہیں، بلکہ محنت کے بعد اللہ پر مکمل اعتماد ہے۔ یہاں ہم سب سے بڑی اور سب سے عظیم مثال لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل کی۔ جب انہیں آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا گیا تو ظاہری طور پر بچانے والا کوئی نہیں تھا، نہ ہی کوئی راستہ تھا۔ ہر طرف آگ تھی، دشمن تھے اور مددگار نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن اس موقع پر انہوں نے کہا، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر کیا ہوا؟ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وہ آگ جو جلانے کے لیے تھی، اللہ کے حکم سے حفاظت کا ذریعہ بن گئی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ مدد کرنا چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہو ہی جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں آج کل توکل کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج کل بہت سے لوگ رزق کی فکر میں پریشان ہیں، کوئی نوکری کی فکر میں پریشان ہے، کسی کو طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہیں، کسی کو مستقبل کا خوف ہے، کسی کو اپنے بچوں کی تعلیم اور شادی کی فکر ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا، اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر حالات مزید خراب ہو گئے تو کیا ہوگا۔ لیکن ایک مومن کا سوال مختلف ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، پھر کیوں میں خوف کھاؤں؟ توکل انسان کو یہ یقین دیتا ہے کہ اللہ کی منصوبہ بندی ہماری منصوبہ بندی سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ کبھی کبھی جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور جو چیز ہمیں ناپسند ہوتی ہے وہی ہمارے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے ماضی کو جانتا ہے، حال کو دیکھ رہا ہے اور مستقبل سے بھی واقف ہے۔ اسی لیے اس کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا ہی حقیقی توکل ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے انسان کو کئی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ دل کا سکون۔ جب انسان جان لیتا ہے کہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو بیجا پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ خوف میں کمی۔ توکل انسان کو مضبوط بناتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تیسرا فائدہ امید۔ مشکل حالات بھی امید باقی رہتی ہے۔ چوتھا فائدہ اللہ کی مدد۔ جب اپنے بندوں کی مدد ایسے راستوں سے کرتا ہے جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ کئی مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن پھر اللہ ایسی آسانی پیدا کرتا ہے کہ انسان حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میری پیاری بہنوں، اگر آپ اس وقت کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ میری زندگی کس طرف جا رہی ہے،
لیکن آپ یاد رکھیں، آپ حالات سے لڑ سکتے ہیں، آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ آپ کو آپ کا اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ شاید وہ آپ کو صبر سکھا رہا ہے، شاید وہ آپ کے لیے کچھ بہتر تیار کر رہا ہے، شاید وہ آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ اس لیے محنت جاری رکھیں، دعا کرتے رہیں اور اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان پہ رکھے، اپنے حفظ و امان کے ساتھ رکھے اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔